بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے پیارے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ 3 ایسی باتیں جن سے جنات آپ کے اندر داخل ہوتا ہے۔ دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور سبھی لوگوں تک شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ جانکاری اور بھی تمام مسلمان بھائی بہنوں تک پہنچ جائے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ہندی اسلامک چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کریں۔ دوستوں، جن یا جنات ایک ایسا نام ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا، لیکن ضروری نہیں کہ ان پر آپ کا یقین ہو، کیونکہ ان کے بارے میں ہر کسی کی رائے الگ ہے اور ہر کسی کا یقین بھی اس معاملے میں الگ الگ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہوتے، اور اس بات پر بھی اختلاف ہے کہ وہ کسی انسان کے جسم میں گھس سکتے ہیں یا نہیں۔ لیکن صحیح بات کیا ہے، یہ صرف اور صرف کچھ ہی لوگوں کو معلوم ہے۔ خیر، لوگوں کی اس معاملے میں تو رائے الگ الگ ہے، لیکن جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو وہ جن یا جنات کے وجود اور آثار کو مانتا ہے، اور اس کی دلیل قرآن شریف میں بھی آپ کو کئی جگہ پر مل جائے گی، جہاں پر انسانوں کے ساتھ جنات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، جہاں پر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جن کی وادی پر گزرے تو ان کو اسلام کی دعوت بھی دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناتوں کی بھی ایک دنیا ہے، اور ان میں انسانوں کے طرح اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، اور بروں سے نقصان پہنچانے کا خطرہ انسان کو ہمیشہ رہتا ہے، لیکن ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ یہ ہر وقت اور ہر کسی کے اوپر اپنا اثر نہیں چھوڑتے اور نہ ہی کسی کو پریشان کرتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ایک جن کسی انسان کے جسم میں گھس کر اس کو پریشان کر سکتا ہے۔ دوستوں، کچھ باتیں ہوتی ہیں جن سے جنات آپ کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن سے جنات آپ کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، جنات کو آپ سے پیار ہے۔ دوستوں، جناتوں میں سے کوئی آپ کو کسی وجہ سے پسند کرنے لگا تو ایسا ہو سکتا ہے یا دیکھا جاتا ہے کہ عام طور سے ہمارے گھر میں عورتیں جب کپڑے وغیرہ بدل رہی ہوتی ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھتی، جبکہ ہو سکتا ہے جنات ان کو دیکھ رہا ہو، اور جب وہ کسی جسم کو بغیر کپڑوں کے دیکھتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ جسم بھا جائے اور وہ اس کے جسم میں داخل ہو کر غلط حرکتیں کرنے لگے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جس طرح ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کو کہا ہے اور اللہ کا نام لینا بتایا ہے، ٹھیک اسی طرح اپنے کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ جس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے، اور انسان نقصان سے بچ جاتا ہے، اور دشمن کی حسد، جلن اور ظلم زیادتی اور آنے والی بلا اور مصیبت سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ نمبر 2، جنات آپ کو پسند نہیں کرتا۔ دوستوں، جنات بہت حد تک انسانوں جیسے ہی ہوتے ہیں، اگر کسی وجہ سے آپ کو پسند کر سکتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کو ناپسند کرنے لگے، اور اگر کوئی کسی وجہ سے ان کو ناپسند ہو گیا تو پھر بدلے میں وہ نقصان پہنچانے اور پریشان کرنے میں حد کر دیتے ہیں، اور ان سے کسی بھی قسم کی زیادتی کی امید کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، انجانے میں آپ نے جنات کو نقصان پہنچایا۔ دوستوں، ہم لوگ جناتوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انجانے میں ہمارے کسی عمل سے کسی جنات کو چوٹ لگ گئی یا کوئی نقصان پہنچ گیا
تو اس کی وجہ سے جن پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے جنات ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ہمیں وہ نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ اس لیے میں پھر وہی بات کہوں گا کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ کو ضرور پڑھ لیں تاکہ اس طرح کے نقصان سے بچ سکیں۔ دوستوں، اب ہم بات کرتے ہیں کہ جنات سے کیسے بچیں۔ قرآن اور سنت کی پابندی کرنا، نماز کا پابند رہنا، اللہ سے ہمیشہ شیطان کی پناہ مانگنا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کو پڑھتے رہنا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، گناہوں سے بچتے رہنا۔ دوستوں، آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے سبھی قریبی دوستوں میں شیئر بھی کریں تاکہ یہ جانکاری اور بھی تمام مسلمان بھائی بہنوں تک پہنچ سکے۔ دوستوں، اللہ ہمیں ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہر برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، کل پھر ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو۔